الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتہائی قابل احترام سامعین، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت اور مہربانی سے آج 27ویں کی رات آپ مسجد اہل حدیث مدینہ مارکیٹ میں رات کا قیام فرما رہے ہیں. الحمدللہ بڑی حاضری ہے. دیکھ رہا ہوں دوست دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اپنی منتیں لے کر کے، اپنی مرادیں لے کر کے، اپنی اللہ سے امیدیں لے کر کے. تو سب سے پہلے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی حاضری آپ کے دربار میں قبول فرمائے. آمین. یہ حاضری، یہ سجدے، یہ قیام، یہ اللہ کی مہمانی اس دن کام آئے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آمین. جو آیت میں نے پڑھی سورہ البقرہ سے، اللہ فرماتے ہیں نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ نے جواب دینا انی قریب، میں قریب. پیچھے رمضان کا ذکر ہے، آگے یہ آیت آتی ہے. تو جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس آیت سے، اس وقت آپ کا خالق، آپ کا مالک ویسے ہی آپ کے قریب ہے، اس وقت بہت ہی قریب ہو چکا ہے. تو دعاؤں کی یہ رات، اللہ سے مانگنے کی یہ رات، اپنے خطاؤں، غلطیوں، لغزشوں پر معافی کی یہ رات اللہ نے آپ کو عطا کر دی. انشاءاللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ ان چہروں پر یہ رمضان کا اثر، یہ قیام کا اثر، یہ تراویح کا اثر جو ظاہر ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ نبی کا فرمان دیا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیک گمان کرو.
اور نیک گمان کا ارادہ رکھو، تو میری نیک گمانی یہ ہے، میری خوش گمانی یہ ہے، انشاءاللہ آپ کا اللہ نے روزہ بھی قبول کر لیا اور رات کا قیام بھی اللہ نے قبول کر لیا انشاءاللہ۔ اس لیے اس وقت آپ کس کے مہمان ہیں؟ اس وقت کس کی بیٹھک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سجدے آپ نے یہاں کہ کس کو کیے؟ یہاں آپ نے کس چیز کا انتظار کیا؟ گھر میں تھے، ٹی وی دیکھ سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے، اچھے معاملات کر سکتے تھے، لیکن نیند کو چھوڑ کر کے، نیند کو خیر آباد کہہ کر کے، گھروں کو چھوڑ کر کے آپ آئے اس مسجد میں اس لیے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے بخشش کے لیے دعا مانگے، تو میرا مولا بہت قریب ہے اس وقت، اور انشاءاللہ وہ اتنا قریب ہے وہ خود آواز لگا رہا ہے، وہ آپ کا خالق میرا خالق، وہ آپ کا مولا میرا مولا اس وقت تو کہہ رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا بھی اس کی توبہ قبول کرو، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا طلبگار جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی امید ہے، جو اس کی آرزو ہے، جو اس کی جستجو ہے، میں اس کو پوری کر دوں۔ دوستو قریب آ کے اللہ آواز دے رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ کیا ہمارا رب دور ہے؟ ہم اونچی اونچی پکاریں، ہم قریب نناجی، یا ہمارا رب قریب ہے اس سے ہم مناجا کریں، آہستگی سے بات کریں۔ یہ آیت اتر گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ نے جواب دینا ہے انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جہاں کہیں وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، مجھ سے پکارے گا، مجھے پکارے گا، مجھ سے مانگے گا، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہم تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دوستو عزیزو اور میرے بھائیو، ہم نے شرک سے قریب کو چھوڑ کر کے اوروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ مولا جو کہتا کہ میں ہر وقت پکار سنتا ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو نیند ہے، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی۔ اللہ کہتے ہیں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میرے بندوں مجھے پکارو۔ ہم نے اس کو چھوڑ کے ان کو پکارنا شروع کر دیا جو خود خدا کے محتاج ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو اللہ نے بنایا، جو دنیا میں انسان تھے، جو دنیا میں ممکن صاحب کرامات ہوں، وہ ولی ہوں، وہ اللہ کی قریبی ہوں، انہوں نے عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن دوستو ہمارے لیے ان سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ صرف ان کے نیک اعمال ہم دیکھیں، اگر وہ نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھیں، اگر وہ روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم بھی جھوٹ نہ بولیں، اگر وہ غیبت نہیں کرتے ہم بھی غیبت نہ کریں، اگر وہ برائی اور گندگی کا کام نہیں کرتے ہم بھی نہ کریں، لیکن ان کے آگے سجدے کرنا، ان کو پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، تو میرے دوستوں اور میرے محترموں اور میرے بزرگوں یہ قطعاً قرآن سے ناجائز ہے، میرے نبی کی سنت سے ناجائز ہے۔ پکارو اس خدا کو پکارو جو حی القیوم ہے، جو حی اور قیوم ہے۔ اگر کسی کو پکارنا ہوتا تو میرے پاک نبی نے کس کو پکارا تھا؟ وہ بدر کا معرکہ ہے، 313 صحابی ہیں، تھوڑی سی ان کی عدد ہے، تھوڑی سی ان کی تعداد ہے، اللہ کے آگے سجدہ پڑھ کر کے، گڑ گڑا کر کے، عاجزی کر کے، انکساری کر کے خود دعا کرتے ہیں اللہم ھذی عصابۃ قلیلہ، اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تجھ کو اپنا خالق مانتے ہیں، تجھ کو اپنا مالک مانتے ہیں۔ اللہ اگر آج یہ بدر میں مار دیے گئے، آج اگر یہ شہید کر دیے گئے، اللہ تیری بندگی کون کرے گا؟ تیری پوجا کون کرے گا؟ تیرے آگے سجدہ کون کرے گا؟ تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا کہ میں فرشتے بھیج رہا ہوں، اے نبی تمہارے صحابہ کا کام اور تمہارا کام ہاتھ ہلانا ہے، ان کافروں کی گردنیں کاٹنا میرا کام۔ آج ہم نے ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں اپنا ایک خدا بنا لیا ہے، دعائیں کرتے ہیں، دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے ایک اللہ بھی ہے، ساتھ اللہ کا شریک بھی ہے، اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ اللہ کو بھی مانا، ساتھ اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے برابر بنا دیا، اس کے مثل بنا دیا۔ وہ میرے پاک نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت مجسم، امام کائنات،
فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ آپ کو بہت پیاری تھی، فاطمہ آپ کو بہت عزیز تھی، فاطمہ سے آپ کو بہت پیار تھا. کہتے ہیں اے فاطمہ جو تو مجھ سے مانگتی ہے میں تیرا بابا تجھے دوں گا، دنیاوی حساب سے میں تیرا تعاون کروں گا، تجھ کو عطا کروں گا. اے منی عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا. فاطمہ کس کی بیٹی؟ نبی کی بیٹی. نبی کہتے ہیں صحیح حدیث اے فاطمہ عمل کر تجھے تیرا عمل کام آئے گا. یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ آپ رسول اللہ کی پھپھی ہو، بڑا پیار ہے، بڑی قربت ہے، بڑا تعلق ہے، عظیم رشتہ ہے. میری پھپھی صفیہ تم عمل کرو گے تب اللہ کے ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، تب اللہ کے ہاں میں تمہیں بچانے کی بات کر سکوں گا. دوستو ہم نے روزہ تو رکھ لیا، زبان سے غیروں کو بھی پکارا، زبان سے غیروں کو بھی راضی کیا، غیروں کے آگے اس جبین نیاز کو رکھا رگڑا، ان کے آگے سجدہ بھی کیا، پتھروں کے آگے کیا، حجروں کے آگے کیا، شجروں کے آگے کیا، بتوں کے آگے کیا، انسانوں کے آگے کیا. دوستو دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میرے سوا کسی کو نہ پکارو، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، دعاؤں کو سنوں گا. مجھے عجیب ایک واقعہ یاد آ گیا، میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تفسیر ابن کثیر کا، یہ آیت کی پڑھ رہا تھا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہ مع اللہ. ہے کوئی بے قرار کو اس کی بے قراری میں کام آنے والا؟ ہے کوئی مضطر کو مجبور کو اس کی مجبوری میں کام آنے والا؟ الہ مع اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر اور بھی کوئی خدا ہے، اور بھی کوئی مشکل کشا ہے، اور بھی کوئی حاجت روا ہے؟ تو میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، ساتھ نیچے تفسیر میں ایک عجیب واقعہ لکھا، ایک شخص کا واقعہ جس کا گدھوں کا کاروبار ہے، خچروں کا کاروبار ہے، گھوڑوں کا کاروبار ہے. اس کا کام یہ ہے کہ خچروں پر مال لاتا ہے، دور لے جاتا ہے، وہاں اپنی مزدوری کرتا ہے، یہاں سے اٹھایا وہاں لے گیا، وہاں سے اٹھایا یہاں لے آیا. یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں اپنے محل میں کھڑا تھا، میں اپنے اڈے پہ کھڑا تھا، میں اپنے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، ایک آدمی مجھے آ کے کہتا ہے اے شخص میں نے مقام زیدان جانا ہے، تم جاؤ. تو میں نے مزدوری کچھ زیادہ بتائی، اس نے مان دیا، میں خوش ہو گیا. آگے پیچھے 10 روپے ملتے تھے، 20 ملتے تھے، آج تو ڈبل مزدوری کروں گا، آج گھر بڑا پیسہ کما کے لے جاؤں گا. چل دیا چل دیا چل دیا. ایک بیابان جنگل آتا ہے، وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ یہاں اترو. میں دیکھتا ہوں کہ انسانی اعضاء وہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کہیں سر پڑا ہوا ہے، کہ پیٹھ کی یہ ہڈی پڑی ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کہیں پاؤں پڑے ہوئے ہیں، غرضے کے انسانی اعضاء بکھرے پڑے ہوئے ہیں. اللہ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، میں نے کہا اللہ میں مارا گیا، میں کیسے پھنس گیا. وہ کہتا ہوں اترو نیچے. میں نیچے اترتا ہوں، دل میں کپاہٹ بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. دل میں خیال آتا ہے اللہ اب کہاں بھاگ سکتا ہوں. بلکہ وہ خود مجھ سے کہتے ہیں جو کہ میں نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس جگہ پڑھ، جتنی پڑھتا ہے پڑھ لے. تو یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ جا ہی نہیں سکتا. تو میرے قبضے میں ہے یہ تلوار جو میرے سیدھی کی ہوئی ہے، یہ نیزہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تیرے سینے کو چاک کر دے گا، یہ تلوار نہیں گردن کو کاٹ دے گی. اس لیے پڑھ 2 رکعت، پھر اپنے کام کے لیے تیار ہو جا. وہ شخص جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے. آگے یہ آیت پڑھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہ مع اللہ. اللہ القاء کرتے ہیں، اللہ القاء کرتے ہیں. اس آیت کی تلاوت کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تھی، دیکھ رہا ہوں کہ دور سے ایک شخص دوڑا ہوا آ رہا ہے، بڑا برق رفتار ہے، دوسری رکعت کے مکمل ہونے سے پہلے آتا ہے، اس شخص پہ حملہ کرتا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے. میں جلدی سلام پھیرتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، رکعت سے اس کو پکڑ لیتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی تو کون آ گیا؟ اس جگہ میں کوئی انسان نہیں، کوئی انیس نہیں، کوئی کسی تک بات پہ پہنچا سکتا نہیں.
تجھے کس نے بھیجا یہاں میری مدد کے لیے؟ تو میری آواز کیسے تجھ تک پہنچی؟ اس نے کہا کہ جس رب کو تو نے پکارا، جس اللہ کو تو نے نماز میں پکارا، سجدے میں پکارا، مجھے اس رب نے تیری مدد کے لیے بھیجا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ دوستو خدا وہی، اللہ وہی ہے۔ وہ شاعر کہتا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے تیری نصرت کو قطار اندر قطار۔ ایمان وہ ہو، ایمان اللہ پر ہو، توحید کامل ہو، توحید کامل ہو، رب پر یقین ہو، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ بڑا مجمع ہے الحمدللہ، ان میں سے ایک میرا بھائی اٹھ کے کہہ دے میں نے کوئی غلطی نہیں کی کبھی زندگی میں، ایک اٹھ کے کہہ دے سمیت میرے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ مجھ سے سینکڑوں خطائیں ہوئی ہیں، لاکھوں خطائیں ہوئی ہیں، میرے رب نے ان پہ پردہ رکھا ہوا ہے، ان عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور میرے مولا کا فرمان حدیث قدسی کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے لفظیں ہوتی ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرتا ہے، حدیث قدسی جو خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی پہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ندامت کا تیرا آنسو تیری داڑھی تک نہیں پہنچے گا، اس سے قبل کہ وہ زمین پہ گرے، جب تو نے توبہ کر دی، میری طرف تو نے رجوع کر لیا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو دوستو یہ رات اللہ نے آپ کو دی، یہ دن اللہ نے آپ کو دیے، تو آپ کتنے خوش قسمت، کتنے خوش بخت۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں کی کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 300 سال، کسی کی عمر 500 سال۔ میرے نبی کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری عمریں بہت کم ہیں، ان کی اطاعتیں زیادہ، فرما برداریاں زیادہ، سجدے زیادہ، رکوع زیادہ، اللہ کی توحید کی توحید کا اعلان زیادہ۔ اے اللہ کے نبی ہماری عمر تو 60 65 سال 73 سال اس سے اوپر ہی جاتی، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان جیسا ثواب حاصل کر لیں؟ اللہ نے فرمایا میں امت محمدیہ کو ایک رات عطا کروں گا، اس رات کو جاگے گا تو اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، دعا کرے گا، مانگے گا اپنے خالق سے، میں اس کو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ لیکن مانگے نہ مانگے کس سے مانگے؟ اس سے مانگے جو آیت میں نے پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، میرے مولا تو کتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ تیری صدائے عظمت کی، اللہ تیری صدائے عظمت کی ہمیشہ بلند ہے، ہمیشہ بلند رہیں گی۔ اللہ ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو غلطکار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، لیکن تیرا فرمان ہے جب آئیں گے میرے بندے گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ دوستو توبہ کرنے میں شرمندگی کا اظہار نہ کرنا۔ جس میرے بھائی سے جو غلطی ہوئی ہے، میں نے ابھی کہا جو غلطی ہوئی ہے کہ کچھ کر سکا ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ رکھے گا اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ رکھے گا۔ یہ اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سانس یہاں نہ پہنچے۔ ہاں جب سانس یہاں آگی ما لم یغرغر، ہاں جب خراٹے نکل لگے، جب سانس نکل لگا پھر کہتے توبہ توبہ، پھر توبہ قبول نہیں۔ پہلے جوانی میں توبہ سب سے پہلے، جوانی میں توبہ۔ اللہ سب کو جوانی میں توبہ کرنے کے توفیق دے۔ اللہ یہ جوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے عزیز بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، اللہ تو ان کی توبہ اپنے دربار میں قبول رکھو۔ جوانی کی توبہ، شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان ہے، روزہ کھا سکتا ہے، گندگی کر سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، مدینہ مارکیٹ کے غلط چکر لگا سکتا ہے، اور اپنی ان آنکھوں سے زنا کر سکتا ہے۔ اس بات ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ پوچھا کیسے؟ جب آپ غیر محرم کو دیکھو گے تو آپ پر گناہ ہوگا، زنا کا گناہ ہوگا۔ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اس زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان ہے لیکن رب کی فرما برداری میں، رب کی اطاعت میں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ مسجد میں آتا ہے
دل مسجد سے لگا ہوا ہے. گھر میں جاتا ہے ماں باپ کا فرما بردار ہے, گھر میں جاتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے, اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سبعۃ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے, اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں سے ایک وہ میرا نوجوان بھائی, وہ میرا بھائی نوجوان جو ہر کام کر سکتا ہے, ہر برائی کر سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر سکا ہے, نیکی کی طرف مائل کیا ہوا ہے, مسجدیں آباد کی, شاب نشا فی عبادت اللہ, نوجوان جو اللہ کی بندگی میں بڑا ہوا, اللہ کی بندگی میں بڑا ہوا, رشوت کی پیشکش ہے, بے غیرتی کی پیشکش ہے, گندگی کی پیشکش ہے, روزہ کھانے کی پیشکش ہے. میرا بہن, میری بہن اور میرا بھائی اپنا احتساب کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس احتساب کے صدقے, اس اپنے آپ کو گندگی سے بچانے کے صدقے, آ میرے بندے, آ میرے نوجوان, تجھے میں اپنے عرش کے سائے. سبحان اللہ. اور کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اللہ کو یاد کرتا ہے, گناہوں پہ بھی سوچتا ہے, قبر کی وحشت کو دیکھتا ہے, عزیز و اقارب کی جدائی کا سوچتا ہے, اپنا ایک ریل چلاتا ہے, یہ کہیں کہ ایک فلم چلاتا ہے اپنے ذہن, خود آنکھیں بند کر کے. ہائے اللہ, جب مر جاؤں گا یہ بھائی تو قبر میں چھوڑائیں گے, یہ بیوی تو قبر میں چھوڑائے گی, یہ بیٹے کندھا دے کر قبر میں چھوڑ آئیں گے, مٹی برابر کر کے واپس آ جائیں گے. اللہ مجھے وہاں کیا کام آئے گا؟ اللہ میرا کون سا عمل مجھے کام آئے گا؟ اللہ میرے کون سے معاملات جو وہاں ہوں گے تو پھر مجھے معاف کرے گا؟ روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں بندے تیری معافی میں نے قبول کر لی, تیری اطاعت میں نے قبول کر لی, تیری فرما برداری میں نے قبول کر لی, جا تجھے معاف کر دیا. دوستو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. میرے پاک نبی رحمت اللہ عالمین نے دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک, اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ, اللہ اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری پہ ہمیں ثابت قدم رکھ. دوستو شیطان آج کل باندھا ہوا ہے, لیکن جو اس نے تربیت کی ہے ہماری, جو 11 مہینے ہمیں سکھایا ہے, جو ہماری ٹریننگ کی ہے, وہ بھی ہمیں زندہ ہے, ہمارے دلوں میں بیدار ہے. تو خوش قسمت, خوش نصیب, خوش بخت میرا وہ بھائی, میری وہ بہن, میرا وہ عزیز جس نے روزہ رکھا, پھر اپنے آپ کو معاصی سے بچایا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. دوستو اپنے آپ کو بھی بخشوایا, اپنے ماں باپ کو بخشایا. وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کریم جنت میں بعض دفعہ بعض جنتیوں کی جگہ بدلتے ہیں, ان کے محل بدلتے ہیں. وہ جنت عدن میں ہے, اس کو جنت معلیٰ میں لے جاتے ہیں, اس کو جنت الخلد میں لے جاتے ہیں, اس کو جنت الفردوس میں لے جاتے ہیں. بندہ پوچھتا اللہ جہاں تھا اچھا تھا, تیرا کرم تھا, تیری نوازش تھی, تیری عطا تھی, تیری مہربانی تھی, میرے مولا تو مجھے یہاں لے آئے. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے, وہ تیرا بچہ, وہ تیری بچی جن کو تو دین سکھا کر آیا تھا, روزہ رکھنے کا حکم دے کر آیا تھا, انہیں تو نے روزہ رکھایا, تو نے نیکی کا کام ان سے کروایا, وہ نیک بن گئے, وہ صالح بن گئے, وہ اچھے بن گئے. آج انہوں نے روزہ رکھا ہے, آج انہوں نے افطاری کرائی ہے, آج انہوں نے مسجد میں تعاون کیا ہے, آج انہوں نے غریب اور مسکین کے ساتھ تعاون کیا ہے, مجھے ان کی وہ ادا پسند آ گئی, میں تیرا یہاں سے ٹھکانہ بدل دیا. تو دوستو اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. وہ کہتا ہے تم چل کر آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں. معافی تو مانگو نا, معافی تو مانگو نا, رو تو صحیح, اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل تو بناؤ. دوستو وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. وہ کہتے رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت بڑی وسیع ہے. تم توبہ کرو گے, تم استغفار کرو گے, تم معافی مانگو گے, تم گناہوں پہ شرمندہ ہوگے, تم گناہوں پہ نادم ہوگے. جب تم گناہوں پہ نادم ہوگے میں تمہاری غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, میں نہیں کہتا, قرآن فرماتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. لیکن میرا بھائی غیبت سے باز نہ آیا, میرا بھائی چغلی سے باز نہ آیا, میرا بھائی پیچھے بات کرنے سے باز نہ آیا, میرا بھائی بدزنی سے بات نہ آیا, تو روزہ کس بات؟ وہ آپ کا فرمانے کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش, بعض دفعہ لمبا روزہ رکھتا ہے سوائے پیاس کے اور بھوک اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا, بعض دفعہ لمبا قیام کرتا ہے,
بڑی لمبا قیام ہے، بہت بہت قرآن سنتا ہے، لیکن سوائے تھکاوٹ کے اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو حاصل کون کر گیا؟ حاصل وہ کر گیا جس نے اپنا احتساب کر لیا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دیا. میں نے پہلے کہا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. وما سمی الانسان الا لنسیانی، انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے اور بھول کر غلطی کر جاتا ہے، بھول کر غلطی کر جاتا ہے. جب بھول کے غلطی ہوئی توبہ کر لی، استغفار کر لیا. لیکن دوستو ہوتا یہ ہے، ہم کہتے بھی جوان ہیں، ابھی جوان ہے نا، ابھی داڑھی میں جب سفیدی آئے گی پھر عمرہ کریں گے، حج کریں گے، خدا کی اطاعت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. داڑھی سفید ہوگی کہ ابھی تو طاقت ہے، کاروبار کر سکتا ہوں، دکان چلا سکتا ہوں، دفتر میں کام کر سکتا ہوں. ابھی نہیں، جب بالکل ریٹائرمنٹ میری قریب ہو جائے گی، یہ ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا. دوستو شاعر کہتا ہے کہ سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. بڑی خواہشیں، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں، نہ معلوم کس موڑ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے. بڑی تمنائیں، بڑی امیدیں، بڑی خواہشیں، نہ معلوم ایسی بیماری آ کر پکڑے جس کا علاج ہی کوئی نہیں، نہ معلوم ایسا جھٹکا لگے جس سے شفا ہی نہ ہو سکے. دوستو توبہ کر دو، دوستو توبہ کر دو، دوستو توبہ کر دو. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہیں اس مسجد میں، آپ نے ان غلطیوں کو سوچ کر کے اللہ فلاں محل پہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے کہا وہ ستار آپ کے عیبوں پر پردہ کیے ہوئے ہے، وہ غفار آپ کے عیبوں پر پردہ کیے ہوئے ہے، وہ معاف کرنے والا جو آواز نگارا میں معاف کرنے والا ہوں، میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، وہ آج آسمان دنیا پر آ کر آواز نگارا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ نادم، گناہوں پہ شرمندہ میں اس کو معاف کروں. دوستو توبہ کرو، لیکن توبہ ایسی جیسا میں نے پہلے کہا کہ توبۃ نصوحا. اللہ اب نہیں کروں، روزہ کھا گیا ہوں، اللہ اب نہیں کھاؤں گا، علم نہیں تھا، اللہ اس آیت کا پتہ نہیں تھا، اس حدیث کا نہیں پتہ تھا، اللہ رشوت کھا گیا ہوں فلاں جگہ پر، اللہ نہیں معلوم تھا، دنیاوی حوث آ گئی، میں نے اللہ رشوت کھا لی، یا اللہ کو ایسا غلط کام کر بیٹھا معلوم نہیں تھا، یا معلوم تھا اللہ بس ہو گیا مجھ سے سرزد، میرے مولا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں پھر کئی بار غلطی کرو گے میں معاف کروں گا، لیکن میں نے پہلے کہا نا پتہ نہیں کہ توبہ کا موقع ملے گا نہیں. اگر یہ مجھے پتا ہو پھر تو پتا ہے، پھر تو غلطی کرے گا، لیکن پتہ ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، منہ سرخ و سفید ہے، قد خوبصورت ہے، اچانک مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص وفات پا گیا ہے، اتنے بجے اس کا جنازہ ہوتا ہے. کیا حالات سوئے کاٹ دے. ہماری کامران میڈیکل سب والے یہاں ہوں گے اندر، ان کا بیٹا 21 سال اس کی عمر، 21 سال پھل پکنے کے قریب ہوتا ہے، جب تھوڑا پک جاتا ہے. 21 سال کی کیا عمر ہے، رات کو یہاں نماز پڑھ کے جاتا ہے، اس مسجد سے گھر جاتا ہے، ہارٹ پہ کو اللہ اس کو معاف کرے، دعا کرے نہیں چلا. تو بات یہ ہے پتہ کوئی نہیں ہے دوستو، پتہ کوئی نہیں ہے دوستو، پتہ کوئی نہیں ہے. اپنی اصلاح کر لو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، نارن، آگ سے. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور لوگ ہیں اور پتھر ہیں. جہاں پتھر جلتے ہیں، جہاں پتھر چڑھتے ہیں، اس آگ سے بچاؤ. ہاں پھر یہ نہ ہو یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے افسوس جو شہاب صاحب کہتے تھے، عصری صاحب واز کرتے تھے، علماء واز کرتے تھے مسلوں میں، کاش ہمیں معلوم ہوتا، ان کے کہنے پر ہم توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، رب سے معافی مانگ لیتے. آج یہ برا دن دیکھنے کو نہ ملتا. قرآن فرماتا ہے کہ یوم یعض الظالم، اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا. وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، آیا میں نے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا، آئے میں نبی کے راستے پہ چلتا ہوتا، آئے میں نبی کی سنت کے مطابق چلتا ہوتا، آئے میں مساجد کو آباد کرتا ہوتا، اللہ میں دین سے تعلق قائم رکھے ہوتا. دوستو پھر افسوس کا فائدہ نہیں ہے، پھر افسوس کا فائدہ نہیں ہے، پھر ملامت کا فائدہ نہیں ہے، پھر توبہ قبول ہے ہی نہیں. تو دوستو یہ اللہ نے موقع آپ کو دیا، سختی میں
تنگ دستی میں، تنگی میں، تکلیف میں آپ نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اللہ نے آپ کے لیے ایک دروازہ بنا دی جنت میں، خاص دروازہ جس سے آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو صلح دے سمیت آپ کے ہم اکٹھے جائیں۔ اللہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں قیامت کس طرح کر دے۔ اللہ ہم سے صرف دعا کروں گا، لیکن بات آ رہی ہے اللہ کوئی غلطی ہے تو معاف کرنا۔ اللہ ہمیں بھائیوں کو، اللہ بہنوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، اقارب کو، محلے والوں کو اللہ قیامت بھی اس طرح کے رکھنا، ہمارے محل قریب قریب رکھنا، ہماری رہائش اللہ قریب قریب رکھنا۔ بات آئی تھی دوستو توبہ سے، توبہ کرو، استغفار کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو، دوست یہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کو گریڈ 21 مل گیا، گریڈ 22 مل گیا، وزیر اعظم بن گیا، وزیر مملکت بن گیا، بڑا جھنڈا مل گیا، دنیا میں اس کے بڑے جانثار، بڑے فدائی، بڑے اس پر قربان ہونے والے، بڑے اس کے نعرے مارنے والے۔ یہ دوستو اگر وہ اللہ والا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، پھر کامیاب ہے، پھر وہ کامیاب ہے۔ لیکن مسجدیں آباد نہیں، نماز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کے بعد آگے مسجد کو آباد نہیں کرتا، رمضان کا مہینہ روزے نہیں رکھتا، زکات کا مہینہ زکات غریبوں کو نہیں دیتا، دوستو پھر وہی ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں اس کو اپنا دوست نہ بنا پاتا۔ دوست بھی اچھے بناؤ، دوست بھی نمازی بناؤ، دوست بھی پرہیزگار بناؤ، دوست بھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والا بناؤ، دوست بھی سچ کہنے والے بناؤ۔ اس لیے میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان جب اٹھایا جائے گا نا، دوستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، برے دوست ہوں گے بروں کے ساتھ، اچھے دوست ہوں گے اچھوں کے ساتھ۔ دعا ہے ہمارے سب دوست اچھے ہیں، ہمارے سب بھائی اچھے ہیں، ہمارے سب عزیز اچھے ہیں، ہمارے سب محترم اچھے ہیں، اللہ ہمارا اٹھانا بھی اچھوں میں سے کرے۔ دوستو بیٹھو بھی دعا تو دوستو زندگی بڑی مختصر ہے، یہ رمضان ہم نے گزارا، یہ مسجد جو آپ کی ہے، یہ پہلی مسجد اللہ کی توحید کی، اس مسجد سے توحید کی آواز بلند ہوئی، کہاں تک پہنچی، کوٹلی کا یہ اس طرف کا جو حصہ ہے تتا پانی، اوپر دھنوا، گزری دھڑا، پھر عباس پور، راولہ کوٹ، ہجیرا، پھر بنگوئی، باغ، یہ مظفر آباد، اس سے آگے لیپا، پھر اٹھمقام، ادھر گھیرا گوٹ، اللہ ساری شمیں اس مسجد سے روشن ہوئی۔ جو مسجدیں وہاں بنی ہوئی ہیں میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں بنائی۔ ہماری مسجد بھی شہید ہو گئی تھی زلزلے میں، تو کچھ عزیز دوستوں نے تعاون کیا، ان کے تعاون سے اللہ نے اس کو مکمل کیا، ان کا نام میں بعد میں لوں گا، پھر ضمن بات آ گئی تھی۔ تو اللہ کی مسجدوں کو اگر آپ آباد کریں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، تو اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اللہ آپ کو پریشانی نہیں دے گا، غم نہیں دے گا، تنگیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور معاشی اللہ دور کر دے گا۔ تو حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے اللہ دو آدمی کو اٹھائیں گے، دو آدمی کو اللہ اٹھائیں گے میرے مولا، ایک وقت کا بڑا جو ہم جیسے غریبوں کو سلام کرنا بھی پسند کرتا نہیں، بڑا نہیں، پروٹوکول ہے، پیسہ ہے، نوکر چاکر ہے، اور اس کے معاملات ہیں، لیکن رب نے اس کو نماز کی توفیق نہیں دی۔ ان مسجدوں میں آ کر کے سجدے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نہیں دی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے کے بعد ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد اس کو بھی اللہ اٹھائیں گے، اس کو بھی اللہ اٹھائیں گے۔ اٹھانے کے بعد آپ نے فرشتے سے کہیں جاؤ میرے فرشتے اس کو میری جہنم کی سیر کر کے لاؤ، وہ جہنم جو میں نے اس جیسے بدبختوں پہ جا کر رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دنیا کا خوشحال ترین آدمی جس نے کبھی کوئی غم دیکھا نہیں بلکہ بیماری بھی کبھی اس کو نہیں ہوئی، خوشحال ترین آدمی اپنی ساری خوشیاں بھول جائے گا، اپنی ساری بدھائیاں بھول جائے گا، اچھائیاں بھول جائے گا۔ اللہ سوال کریں گے میرے بندے بتا تجھ پہ کبھی برا وقت آیا، میرے بندے بتا تجھ پہ کبھی سختی آئی، تجھ پہ کبھی تکلیف آئی، آزمائش آئی، مصیبت آئی، تنگ دستی آئی، تکلیف آئی؟ کہ اللہ
کبھی خوشی آئی، اچھا وقت دیکھا، یہ دوسرا ہے۔ اللہ کے قدم پر کبھی اچھا وقت آیا، تو نے اچھائی دیکھی، اچھے ایام دیکھے، تو کہ اللہ میں بڑا بدبخت تھا، ایسے ہی دھتکارا ہوا تھا، ایسے ہی تھا، بڑا بے بس تھا، بڑا عاجز تھا، بڑا مسکین تھا۔ دوسرے غریب کو اللہ اٹھائیں گے جو بڑا مسکین ہے، دنیا والے اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اس سے تعلقات قائم کرنا نہیں پسند کرتے، آپ اپنے دفتر میں آنے نہیں دیتے، گھسیٹ کے باہر نکال دیتے چپراسی، لیکن اللہ کا فرما بردار ہے، نبی کی سنت کا تابعدار ہے۔ اللہ آپ نے فرشتے سے کہیں گے جاؤ میرے فرشتوں، اس کو جاؤ جنت کی سیر کر کے لاؤ، جنت دکھا کر لاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد، یہ جنت کو ایک نظر دیکھنے کے بعد جب اللہ کے پاس آئے گا، اللہ سوال کریں گے بتا میرے بندے تجھ پہ کبھی سختی آئی، تجھ پہ کبھی تکلیف آئی، تجھ پہ کبھی مصیبت آئی، تو بھوکا رہا، تو ننگا رہا، تیرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو تنگ دست تھا، کہ اللہ میں خوشحال تھا، فارغ البال تھا، میں اچھا تھا، میں بھلا تھا۔ تو دوستو ایک نظر دیکھنے کے بعد دنیا کی خوشیاں بھول جائے گی، ایک نظر دیکھنے کے بعد دنیا کے غم بھول جائے گی۔ کس کی ہم تیاری کرتے ہیں؟ یہ مال بڑا ہم جمع کرتے ہیں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو دوستو اگر اولاد نیک ہوئی، اللہ سب کے اولاد کو نیک کرے، اگر اولاد نیک ہوئی تو اچھی بات ہے، اللہ تو اللہ کرے گا، وہ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ اگر اولاد بد ہوئی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نہ پیچھے حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی چیز کام آتی ہے، بلکہ دو چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک اس کا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ سے مراد اس مسجد کا پلر آپ نے بنا دیا، بیم آپ نے بنا دیا، ایک سریا آپ نے لے کر دے دیا، ایک اینٹ آپ نے لے کر دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نہر کھدوا دی، خوب بنوا دیا، قرآن مجید لے کر کے مسجد میں رکھ دیا، جس نے پڑھا اس ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ زندگی مرنے کے بعد ہی زندگی میں۔ دوسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد ان کی دعا کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ماں باپ تک پہنچتی ہیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں یاد ہے آپ نے اپنے ماں باپ کی دعائیں کی ہوں گی، افطاری میں کی ہوں گی، سحری میں کی ہوں گی، تو دعا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو جو یہاں اعتکاف بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی رحمت مجسم بخشے بخشائے، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو جب صحابی کہتے ہیں ہم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں پاک نبی کہتے ہیں لا تنسونا فی دعواتکم، میرے صحابہ جب مکہ جاؤ ہمارے لیے دعا بھی کرنا، آپ کی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اور پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا نبی کی نفاذ میں خوشی ہوتی۔ یہ آپ کے بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو نیک ہیں آپ کے، یا ملا جی ہے، میں خود اس سے دعا کرتا ہوں، میرا دلی پیر ہے، والد صاحب کا مریض تھا، اور اس طرح کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی دعائیں کرائیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ گھروں میں اگر آپ کی والدہ زندہ ہے، والدہ محترمہ زندہ ہے، والد محترم زندہ ہیں، تو ان سے معافی مانگیں۔ دوستو جبرائیل امین آتے میرے پاک نبی کے ساتھ، میرے پاک نبی کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ پوچھا صحابہ نے پاک نبی آج آپ نے 3 بار آمین آمین کہا ہے، معمول سے ہٹ کر کہا ہے، آپ کا یہ معمول مبارک نہ تھا کہ آپ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، تو 3 پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا ہے اے نبی اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ ایک ان میں سے زندہ ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، یہ دونوں زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، اے نبی کہہ اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری، فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ دوستو اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کا باپ زندہ ہے، آپ کا پیر آپ کے گھر میں ہے، آپ کا پیر آپ کے گھر میں ہے، اس سے دعائیں کرو اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ناراضگی ہے، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی اللہ کی اطاعت قبول نہیں، اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں، کافروں میں ہم میں یہ فرق ہے، ہم بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ چھوڑتا ہے،
کی کرسمس پر کی خمی میں کی خوشی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ماں باپ سے. ہم تو روز اپنی ماں سے ملتے ہیں, ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, ان سے دعا کراتے ہیں. نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دوری اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کو زندہ پاتا ہے پھر جنت نہیں پاتا. دوسرا کون پاک نبی؟ دوسرا وہ شخص من ذکرت عنده فلم يصلى عليه, وہ بخیل, وہ کنجوس, وہ منحوس, جس کے پاس, جس کے سامنے تیرا نام نامی, تیرا پیارا نام محمد لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی تیرا سونا نام, تیرا پیارا نام محمد لیا جائے اور تجھ پہ درود و سلام نہ پڑے. دوستو یہاں کی اصلاح کر لوں, درود کون سا؟ جو مدینے والا ہے, میڈن مدینہ, مکہ, سعودی عربیہ, پاکستان والا نہیں. جو درود وہاں سے بنا ہے, نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے, جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں, تحیات میں پڑھتے ہیں. کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو آپ نے سلسلے اپنے صحابہ کو سکھایا, صحابہ سے ہم تک پہنچا. یہ درود پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے, دل کی بیکاری دور ہوتی ہے. بچے گھر میں اگر نافرمان ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں. گھر میں اگر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی ایسی کوتاہی ہے, اللہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. کہ درود پڑھنے کے صدقے درود پڑھا کریں, کثرت سے پڑھا کریں. اور آپ کا فرمان ہے جو کچھ پہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں بھیجیں گے اور قیامت کے روز اس کی سفارش میرے لیے حلال ہو جائے گی. میں اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کی سفارش کروں گا. تو کون سی زبان ٹوٹتی ہے, کون سی زبان ٹوٹتی ہے؟ یہ درود پڑھنے سے. صبح پڑھا کریں, شام پڑھا کریں, ہر وقت پڑھا کریں. لیکن درود وہ جو مدینے والے نے خود سکھایا, درود وہ جو ان کے صحابہ نے پڑھا, صحابہ سے ہم تک پہنچا. ایک تو یہ وہ بخیل, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تیسرا کون؟ فرمایا جس پر رمضان گزرا, جس پر یہ ماہ مقدس گزرا, یہ عظیم مہینہ گزرا, اس میں اللہ کی اطاعتیں کر کے, اس کی فرما برداریاں کر کے, اس کو راضی کر کے اپنے آپ کو نہ بخشایا. فقلت آمین, تو میں نے کہا آمین. تو دوستو ہمیں خوف آتا ہے, تو جب میں دعا کروں گا, ایک تو دعا میں کروں گا جو میرے الفاظ ہوں گے, کچھ آپ کی اپنی خواہشیں بھی ہوگی, کچھ آپ کی اپنی مرادیں بھی ہوگی, کچھ آپ کی اپنی چاہتیں بھی ہوگی. تو سب چاہتوں کو, سب مرادوں کو, سب چیزوں کو دل میں رکھ کر کہ وہ کہتا مانگو میں عطا کرتا ہوں, مانگو میں دیتا ہوں. دنیا والے سمیت میرے ایک بار سائل آئے گا, مانگنے والا میں دے دوں گا. 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 50 روپے, جو مجھے توفیق ہوگی میں دے دوں گا. لیکن دوبارہ جب آئے گا ممکن دے دوں, تھوڑے سے کم دے دوں گا. تیسری بار آئے گا میں اس کو دتکار دوں گا, اس کو میں بگا دوں گا. میرا مولا فرماتا ہے 100 بار آؤ, لاکھ بار آؤ, کروڑ بار آؤ, جتنی بار آ سکتے ہو میرے در پر آؤ. تم مانگو میں عطا کر دوں گا, تم مانگو میں دوں گا. اور آپ کا فرمان وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ, تمہارے پہلے, تمہارے آخری, تمہارے جن اور تمہارے انسان جو ان کے مطالب ہوں, جو ان کی چاہتے ہوں, جو ان کی خواہشیں ہوں, سب مجھ سے سوال کریں, میں سب کو عطا کروں, میں سب کو دوں, سب کی جھولیاں بھر دوں. اللہ فرماتے ہیں میری اس کہتے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ چڑیا جب سمندر میں چونچ ڈالتی ہے اور قطرہ پانی کا باہر نکلتا ہے. تو مانگو, مانگو, سحری میں مانگو, سحری میں مانگو, افطار میں مانگو. چند دن رہ گئے, 2 دن رہ گئے, اللہ چاہے یہ رات اگر شب قدر ہو, اللہ کرے, ہم سے دعا کریں کہ اللہ شب قدر بنائے. خدا نہ خواستہ لا سمح اللہ, لا سمح اللہ, اللہ نہ کرے اگر یہ رات شب قدر نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے ہر شب قدر اس, ہر شب قدر اس. خواجہ تو سیدھا نہیں. جب تم توبہ کرو گے, جب سر کو اللہ کے آگے جھکاؤ گے, جب اس کے آگے سجدے پڑو گے, اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے, اللہ ہر رات کو آپ کے لیے شب قدر بنا دے گا, کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے. میں نے حدیث سنائی آپ کو, اللہ فرماتے ہیں تم چل کر آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں گا. تم مجھے عام لوگوں میں یاد کرو گے, میں ملائکہ مقربین میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کو پکارو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے کہا مجھے پکارو, مجھے پکارو, استجب لکم. جو تمہاری پکار ہوگی, جو تمہاری دعا ہوگی, جو تمہاری امید ہوگی, اللہ کہتے ہیں میں اس کو پوری کر دوں گا. اور میں کئی بار مسئلہ اپنے ابوبکر صدیق میں ختم قرآن تھا, وہاں بھی یہ میں حدیث سنا کر آیا ہوں. ہمارے بتا اسلام میں وہاں قرآن سنایا ہے, بڑی آباد مسجد ہے, اللہ اس کو آباد رکھے. تو حدیث ہے نا, انسان دعا کرتا ہے,
دعا کرتا ہے افطاری میں سحری میں دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ. ایک تو بات اب جب حلال و حرام کی ہم تمیز نہیں کرتے, وہیں حلال ہے وہیں حرام ہے, یہ ایک ہی پیٹ ہے ہر چیز میں جا رہی ہے, غلط نہیں, دعا قبول نہیں. سود بھی کھا رہے ہیں, رشوت بھی کھا رہے ہیں, گندا کام بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, یہ دعا قبول نہیں. دعا کے لیے دل کو صاف کرنا, دل کی پاکیزگی, دل کی طہارت اور حلال کمائی, حلال روزی. جب آپ حلال کھا کے اللہ سے دعا کریں گے, اللہ آپ کی دعا کو سنے گا اور جواب بھی دے گا. حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ انسان دعا کرتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی, بظاہر قبول نہیں ہوتی, ویسے اللہ کا قبول ہوتی ہے. اللہ فرماتے ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس دعا کے صدقے جو آپ نے کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے, اللہ کریم اس دعا کے صدقے بعض دفعہ آزمائشوں کو اللہ ٹال دیتا ہے, سختیوں کو اللہ ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. دعا آپ نے کی نا جی کہ اللہ عطا کر دے, دے دے, جو آپ کی دل کی خواہش تھی, تو آپ نے سمجھا مجھے نہ دیا گیا, میری دعا قبول نہ ہوئی. اللہ فرماتے میں قبول کرتا ہوں اس دعا کے صدقے سختیاں, تکلیفیں, آزمائشیں, مصیبتوں کو دور کرتا ہوں, یا بعض دفعہ دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہوں, یا بعض دفعہ تمہاری دعا کو میں ذخیرہ کر لیتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ سختی کا دن, وہ خوف کا دن, جس دن سب پہچان سے انکار کر دیں گے, ماں بھی چھوڑ دے گی, باپ بھی چھوڑ دے گا, دوست بھی چھوڑ دیں گے, اعزا و اقارب بھی پہچان سے انکار کر دیں گے. میرے بھائی کی غلطیاں زیادہ ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. سب کے پاس جائے گا ایک نیکی لینے کے لیے, نیکی مانگنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے سب سے مایوس لوٹے گا, جہنم کو دیکھ رہا ہوگا, وہ جل رہی ہے, بھڑک رہی ہے, آواز دکھا رہی ہے. اب یہ کہتا ہوگا کہ میرے کو دکھانا جہنم ہے. ظاہر ہے نیکیاں کم ہیں اور بدیاں زیادہ ہیں, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, بدیوں کا پلڑا بھاری ہے. تو حدیث میں آتا ہے اسی غور و فکر میں, اسی تفکر میں, اسی پریشانی میں میرا بھائی کھڑا ہوگا, اچانک کوئی چیز آ کے اس کے پلڑے پہ پڑے گی. وہ جو پلڑا نیچے جا رہا تھا اوپر ہو جائے گا, وہ بھاری ہو جائے گا. نیکیاں بھاری ہو جائے گی, نیکیاں بھاری ہو جائے گی, گناہ اوپر چل جائیں گے, نیکیاں نیچے چل جائیں گی, نیکیاں بھاری ہوگی. اب نیکیاں جب بھاری ہوگی جنت کو مل گی. وہ اللہ سے سوال کرے گا, اللہ اس سختی میں, اس تنگی میں, تکلیف میں, تنگدستی میں سب نے پہچان سے انکار کر دیا, سب نے نیکی دینے سے انکار کر دیا. اللہ مجھے یہاں کون سی چیز کام آئی, کون سی چیز مجھے کام آئی؟ جواب آئے گا وہ تیری دعا جو تو نے مسجد اہل حدیث مارکیٹ میں کی تھی, تو نے گھر میں سحر میں کی تھی, افطاری میں کی تھی, نماز کے بعد کی تھی. تو نے یہ سمجھا کہ میں نے قبول نہ کی, نہیں, میں نے تیری دعا کو آج کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا, آج کے دن کے لیے بچا کے رکھ دیا تھا. کہا شکر اللہ کہ اللہ تو نے میری دعا کو آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا تھا. دعائیں کرا کرو, رب سے مانگا کرو, حتی شراکن علیک, یہاں تک کہ تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ, جب سوال کرے اللہ سے سوال کر, جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. یہ پیر, یہ پیغمبر, یہ ولی, یہ سارے اللہ کے محتاج. یہ سب ولی, یہ سب جن پہ ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, دوستو سب اللہ کے محتاج ہیں. خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر, نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہارے بے کسی میں. اس رب کو پکاریں, تنہائی میں پکاریں, تاریکی میں پکاریں, رات کے پچھلے تہہ پکاریں. دوستو ایک آپ کی تربیت ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, اور ایک آپ نے مسجدوں کو آباد کیا. اللہ کرے یہ آپ کی جو تربیت اس مہینے میں ہوئی ہے, اللہ کرے اگلے جو 11 مہینے اللہ آپ کو عطا کرے گا, ان مہینوں میں اس تربیت پر عمل کریں. آپ روزہ رکھیں, آپ سچ کہیں, آپ غیبت نہ کریں, آپ چغلی نہ کریں, آپ کسی بھائی کی برائی نہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کی استعانت قبول کر لیا, آپ اپنے دربار میں منظور فرما لیا. دوستو وقت اب 1 بجے کو ہونے کا ہے, 1 بجے ہم دعا شروع کرتے ہیں. تو دعا کے لیے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو جو دل کی خواہشیں ان کو حاضر کر لیں. اپنوں کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی, جو جانتا ہے اس کے لیے, جس کا چہرہ آپ کو یاد ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کریں. مجھے ایک فریس بھی لیا بھائی, مجھے بھول جائے گا, نام بھول جائیں گے, میں پڑھ کر سناتا ہوں. بہت سی چیزیں, ایک جو بڑی چیز تو سناتا ہوں, ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری
دعاؤں کی چلیں پانی کا سب سے پہلے کامران میڈیکل صاحب ہے ڈاکٹر عزیز صاحب کے بیٹے بلال نذیر کی مقصد کی دعا کرنی ہے آپ نے. حاجی عزیز صاحب ہیں ان کی دعا کرنی ہے. خواجہ لطیف گرائی صاحب ہیں ان کی آپ دعا کرنی ہے. خواجہ غلام صاحب گرائی ہمارے اس مسجد کے بڑے نوازی عبدالسمی صاحب ان کی دعا کرنی ہے. عبد الحمید صاحب بزمی جن کی والدہ بھی بہت ہوئی ان کی دعا کرنی ہے. گل جاوید بٹ صاحب کی والدہ محترم کی دعا کرنی ہے. گلوار بٹ صاحب کی گلزار بٹ محسن بٹ خواجہ بابر مصطفیٰ لالا صاحب کی والدہ عالیہ کی دعا کرنی ہے. محلے میں خواجہ عبداللہ صاحب تھے, خواجہ سمد صاحب تھے, خواجہ لطیف صاحب تھے اور خواجہ عبدالقیوم صاحب تھے, خواجہ حبیب اللہ صاحب تھے اور میرے والد محترم ڈاکٹر شبیر صاحب, ممتاز صاحب, خل صاحب اور دیگر افراد جو اس دنیا سے رسل ہو گئے ان کی مغفرت لیے آپ نے دعا کرنی ہے. جو محلے والوں کو پتہ ہی محلے میں کون کون رہتے تھے, ان کے کیا کیا نام تھے, ہمارے مسعود صاحب کے والد محترم تھے. جو محلے سے باہر ہیں وہ اپنے محلے کا سوچ لیں, جو شوکر لینڈ سے آئے ہوئے ہیں, ڈلوچی سے آئے ہوئے ہیں, اپر چھتر سے آئے ہوئے ہیں, گوجرا سے آئے ہوئے ہیں, گری رپٹا سے آئے, وہ اپنا محلہ سوچ لیں. اللہ ان کے ساتھ کون کون اس مسئلے کو آباد کرتا تھا, یا کون ان کا چاچا تھا, کون ماما تھا, کون والد تھا, کون خالہ تھی, کون پھوپھی تھی, اس کا آپ کلمے خیال کر لیں. اور خاص کر اس مسجد کو آباد کرنے والے جن لوگوں نے شروع میں اس مسجد کو آباد کیا, اس مسجد کو آباد کرنے والوں میں جناب سیشن جج صاحب, شیخ نام کا ہے عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی آپ نے دعا کرنا ہے. ہمارے کریم صاحب فوت ہو گئے, ان کی آپ نے دعا کرنا ہے. خواجہ سمد صاحب, خواجہ شریف صاحب کے والد صاحب تھے اور خواجہ عبدالعجیب صاحب تھے, سامنے والے خواجہ صاحب تھے, طیب شاہ صاحب تھے. اس محلہ جو آپ سوچ لیں جو لوگ تھے زندہ تھے, ذہن میں آپ خیال کر لیں, مسجد میں معاون کرتے تھے. اگر اللہ معاون نہیں بھی کی, اللہ تیرے بندے تھے, اب تیرے مہمان بن گئے. ہمارے بٹ صاحب کے والد صاحب تھے, اللہ جو بھی تھے, جو بھی تھا تیرا بندہ تھا. اللہ ہم دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری دعا اس محلے والوں کے حق میں قبول فرمانا, اس لیے کہ اس مسجد میں ان کا بہت ہاتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو مسجد میں ایک اینٹ لگاتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے گھر بنا دیے ہوں گے, خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ کرے ہماری دعا کے صدقے اس کمی کو دور کر دے. آمین. نیچے ایک بہن ہے, وہ کہتی ہے مجھے ڈپریشن ہے, دعا کریں کہ اللہ میری ڈپریشن دور کر دے. ایک اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ میری داری جان کے لیے دعا کریں, تو دعا کریں ان کی داری کو اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ کریں گے. یہ ایک خاص مریض ہے, جہاں میں جاتا ہوں, اس مسجد میں جاتا ہوں, یہ مجھے چٹ بھیجتا ہے, پتہ نہیں کون ہے. اللہ اس کی بھی جو مراد ہے, جو دعا ہے, اللہ تو قبول کر کے اس کو شفاء کا عمل آئے. صدر میں جاتا ہوں, جس مسجد میں جاتا ہوں, تو یہ چٹ مجھے پہنچتی ہے. تو آپ لوگوں پر حسن ظن ہے, آپ لوگوں پر حسن ظن ہے, اس لیے جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اس طرح کسی بہن کی دعا کی درخواست ہے کہ میری دعا کے نام نہیں لکھا ہوا, جو ہماری بہن ہے جس نے دعا کی درخواست کی ہے, ہم دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے. خواجہ اعظم فیروز صاحب کی اہلیہ سے جامع کی دعا کرنی ہے, بیمار ہیں, ان کی دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیمار ہیں, خدا نہ خواستہ اگر کسی کا نام میرے زبان سے رہ جاؤ, یہ کوئی کنجوسی نہیں ہے, کوئی بخیلی نہیں ہے, انسان ہے, تھوڑا سا اتنا سا دماغ ہے, جن کا نام مجھے آئے گا تو میں دعا کروں گا. خدا نہ خواستہ نام نہ آئے, نام نہ رہ سکوں, مجھ سے ناراض ہو نا, میں جب سب کے لیے اجتماعی دعا کروں گا تو ان کا نام سب کے بیچ میں آ جائے گا. تو آپ اپنی دعا میں ان کا ذکر کر لینا, ٹھیک ہے جی. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اللہ کہتے ہیں بندے دعا قبول کر لی, تیرا مطالبہ میں نے مان لیا, تیرا جو تھا مطالبہ اس کو میں نے قبول کر لیا, منظور کر لیا. تو اپنے مطالبے اب اللہ کے آگے استاق رات پیش کریں. اللہ سے کوئی امید ہے انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ ضرور سنے گا, قبول فرمائے گا. دوستو اس مسجد کا کام خاص کر ہمارے جو ساتھی ہیں کویت والے, وہ ان کی طرف سے ہمیں تقریباً 30 لاکھ روپے ملا ہے. اور ہمارے جاوید شریف صاحب ہیں, جمہور شریف صاحب کے بیٹے, انہوں نے یہ چھت کا سارا انہیں ادا کیا, یہ بل بھی سارا کرنا پڑا ہے. اور ہمارے خواجہ عارف عزیز صاحب کی طرف سے مجھے 1 لاکھ روپیہ کا چیک ملا ہے. اس طرح کچھ بھائی ایسے جن 10,000 دیے ہے, 20,000 دیے ہے, کچھ 5-6 لاکھ روپیہ یہ بھی بنتا ہے جو مقامی طور پر مجھے اپنے بھائیوں نے دیا ہے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ایک بھائی ایسا ہے جس نے مجھے 3 لاکھ روپیہ دیے ہے, لیکن نہ اس نے رسید لی ہے,
اور نہ اسے کہا کہ میرا نام آپ لینا، میں اللہ کو دے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں، تو اللہ کرے اس کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ ایک بھائی نے 4 ٹن سریا لے کر دیا، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میرا نام نہیں لینا اور بس میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اگر سریا میرا مسئلے میں لگ گیا گویا کہ میری بات قبول ہوگی۔ دعا کرنا، دعا کرتے ہیں، دعا ہو رہی ہے، جب مسئلہ بات ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو دعا کریں، اللہ کرے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے کہا تھا ہم یہاں پڑھیں گے نماز، تو میں نے تک ماری تھی، اللہ سے امید تھی کہ اللہ مجھے یہاں بھی مدد کرے گا، ایسے کہہ دیا تھا کہ یہاں ہم پڑھیں گے، اللہ نے میری قسم کو پورا کر دیا، مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ دعا کریں، اللہ کرے کہ آئندہ اوپر جائیں انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ اوپر ہے، بڑی مسئلہ ہوگی، آگے سے جا کے پیچھے تک بڑی مسئلہ ہوگی، خوبصورت مسجد۔ اور سچی بات ہے، میں پلیٹ میں رہتا ہوں، دار چھتر میں بن رہا ہے، وہاں مدرسہ کا میں محبت بھی ہوں، تو خواب جب آتا ہے مجھے اس مسجد کا آتا ہے، میں سوتا ہوں تو اس محلے میں ہوتا ہوں، جاگتا تو ہوں تو شہر میں ہوتا ہوں کسی جگہ، رات کو جب سوتا ہوں تو مدینہ مارکیٹ کی گلیوں کا خواب آتا ہے، اس مسجد کا خواب آتا ہے، ساتھ مدرسے کا خواب آتا ہے۔ تو دعا ہے اس محلے کو بھی اللہ آباد کرے، اس مسجد کو اللہ آباد کرے، اللہ یہ مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کا آمین۔